پر اور پہاڑوں پر، بس انکار کر دیا انہوں نے یہ کہ اٹھائیں وہ اس امانت کو، اور ڈر گئے وہ اس سے، اور اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے، بے شک تھا وہ ظالم اور جاہل، تاکہ عذاب دے اللہ تبارک و تعالی منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور تاکہ رحمت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر، اور ہے اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ سورہ الاحزاب کی یہ آخری 3 آیتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اس پوری سورت کا موضوع وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور تعظیم ہے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اکرامی، ایذا رسانی کے درپے ہیں، ان کی مذمت ہے۔ اب خلاصہ نچوڑ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کو امانت دی ہے دین والی، وہ کامل امانت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شکل میں ہے۔ پہلے تو تدریجاً جو آدم علیہ السلام سے دین کا سلسلہ شروع ہوا، وہ تدریجاً بڑھتا رہا۔ ہر نبی کے زمانے میں وہ دین اپنے کمال کی طرف سفر کر رہا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا زمانہ آیا اور آپ کا دین آیا، تو اب وہ دین جو شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، اب وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اب وہ دین کامل ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کا دین ایک ہے۔ تو اسی دین کا کمال، امانت کا کمال، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانہ میں ہوا، اور اللہ نے وہ کامل امانت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے واسطے سے وہ اس امت کے سپرد ہے۔ اب اس امانت کا تحفظ، اس امانت کا بچاؤ، اس امانت کا ہر لحاظ سے اس کو ترقی دینا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے کے پاس امانت نہیں، سمجھو اس کے پاس ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، امانت یہ دین ہے۔ صرف امانت چند ٹکے نہیں ہوتے جس کو ہم نے امانت سمجھا ہوا ہے، میرے 4 ٹکے فلاں کے پاس امانت ہیں، اور ان میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ہم اس کو بڑا خائن سمجھتے ہیں، اور خود سارے دین کو برباد کر کے بیٹھے ہیں تو پھر بھی اپنے آپ کو امین سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا امین وہ ہے جو دین کا امین ہے۔ جو دین کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، چاہے وہ اعتقاداً کرتا ہے چاہے وہ عملاً کرتا ہے، وہ بڑا خائن آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتلائیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کا پورا دین امانت ہے۔ ہر ایک مسلمان کے پاس اللہ کا پورا دین امانت ہے۔ جو بھی اس میں جتنی گڑبڑ کرتا ہے وہ خائن بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو 4 عمل 4 چیزیں دے دی گئیں، فرمایا اس کو سب کچھ دے دیا گیا۔ ان میں سے پہلا فرمایا امانت کی حفاظت۔ جس کو امانت کی حفاظت دے دی گئی اس کو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ اب امانت دین ہے۔ جو بندہ دین کا محافظ بن کے کھڑا ہے، دین کا چوکیدار بن کے کھڑا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں۔
جو کوئی بھی گڑبڑ کرے گا تو چوکیدار بیدار کرے گا، اور چوکیدار سے ڈرتا ڈاکو ہے، اس لیے علماء سے عداوت بغض ان کو ہے جو دین کے ڈاکو ہیں، جو دین کے چور ہیں، وہ علماء سے خائف ہیں، وہ علماء کے دل کے اندر علماء کا بغض رکھتے ہیں۔ تو اس لیے دین ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ دین کی امانت کی حفاظت ہے۔ تو امانت کی حفاظت فرمایا یہ ایک چیز ہے، دوسرا فرمایا بات کی سچائی۔ بات کی سچائی جس کو مل گئی سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور تیسرا فرمایا حسن اخلاق، جس کو حسن اخلاق مل گیا سمجھو سب کچھ مل گیا۔ چوتھا فرمایا لقمہ حلال، کہ جس کے پیٹ میں کبھی حرام نہیں جانے دیا اس نے، مشکوک مال نہیں جانے دیا اس نے، حلال پر اپنے بچوں کی اور اپنے جسم کی پرورش کی ہے، تو فرمایا اس کو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے کہ حلال سے پلا ہوا مال جہنم سے، حلال سے پلا ہوا جسم یہ جہنم سے محفوظ ہے۔ حلال مال پر پلا ہوا جسم، اس سے من غذیہ حلال، جس کو حلال کی غذا دی گئی ہے وہ جہنم کی آگ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جو حرام پہ پلا ہے اس کے لیے خطرات ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس دین والی امانت کو پہلے آسمانوں پر پیش کیا۔ یہ دین ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ بڑی مضبوط مخلوق ہیں آسمان، بڑی مخلوق ہے، انسان اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، ان پر پیش کیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آسمانوں نے پوچھا کہ اگر ہم اس کو لے لیں تو پھر ہم پر ذمہ داری کیا ہوگی؟ فرمایا پھر ہوگا یہ، اگر تم اس کے تقاضے پورے کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، اور اگر کمی کوتاہی کرو گے سزا ملے گی۔ تو انہوں نے سزا کے ڈر سے امکان جزا کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا پھر ہم اس سے عاجز ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہی امانت زمینوں پر پیش کی۔ اب زمینیں بھی انسان کے مقابلے میں کتنی بڑی اور مضبوط مخلوق ہے، انہوں نے بھی یہی پوچھا اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں جیسی مضبوط مخلوق پر اس کو پیش کیا، انہوں نے بھی یہی پوچھا اور انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے ان تینوں کے بارے میں انکار کا معنی یہ کہ ان کو خود اختیار دیا گیا کہ تمہاری مرضی قبول کرو، تمہاری مرضی قبول نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور جگہ پر موجود ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، مکلف مخلوق کے علاوہ، مکلف مخلوق انسان اور جن، ان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقیں ہیں وہ سرے سے انکار کی، اللہ کے حکم کے سامنے انکار کی طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کچھ ایسا کرنا ہے پھر انہوں نے کرنا ہے، چاہے طوعاً کریں چاہے کرہن کریں۔ اور زمین و آسمان کے بارے میں تو قرآن مجید کے اندر صراحتاً ہے کہ چاہے تم طوعاً مانو یا کرہن مانو تمہیں میرا حکم ماننا ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو حکم تھا امانت کے پیش کرنے کا، اس میں اختیار دیا گیا تھا، خود اللہ کی طرف سے اختیار تھا کہ تم قبول کرو یا نہ کرو۔ بلکہ خود ہمارا قرآن آج بھی کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ کیا معنی؟ یعنی دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے۔ آج بھی ہم کسی کو ڈنڈے کے زور پہ، بندوق کی نوک کے زور پہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھاتے، اور نہ کلمہ پڑھانا یہ ہمارے اسلام مذہب کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے کہ بس اسلام کے پھیلاؤ کے سامنے کافر رکاوٹ نہ بنے، اسلام کے پھیلاؤ کے سامنے رکاوٹ بنے گا، اب اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے گا۔ جہاد اس مقصد کے لیے ہے کہ جو رکاوٹ آئے گی اس کو ہٹائیں گے۔ اگر وہ رکاوٹ نہیں بنتا تو بے شک وہ اپنے مذہب پہ عمل کرتا رہے، اپنے مسلک پہ عمل کرتا رہے، اپنے آپ دھرم پہ مذہب عمل کرتا رہے، ہم جبر نہیں کریں گے، پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں گے۔ اور یہ دعوت تبلیغ ہے، پیار محبت والی بات۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں پر پیش کیا، لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا،
اس کے انجام سے ڈر گئے کہ ایک طرف نفع کا پہلو ہے کہ اگر ہم نے اطاعت و فرما برداری پوری کی بڑی جزا ملے گی، بڑی شان ملے گی، عظمت ملے گی، انعام ملے گا، لیکن خطرہ ہے کہیں ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر سزا بھی تو ہے، اس سے وہ ڈر گئے۔ لیکن فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ اب الانسان میں پوری نوع انسانیت بھی آ جاتی ہے، اور الانسان میں انسان اول حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اگر آدم علیہ السلام مراد ہیں تو وہ تو معصوم ہیں، نبی ہیں، انہوں نے اگر امانت کو لیا ہے تو پھر نبھایا بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء نے اس امانت کو 100% نبھایا ہے، کسی ایک نبی نے بھی اس امانت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اس لیے اگر انسان سے مراد خاص انسان ہے تو پھر اس امانت کو واقعتاً انہوں نے نبھا کے دکھایا ہے، اور اگر پوری نوع انسانیت ہے تو ان میں سے پھر نبھانے والے تھوڑے ہیں اور نہ نبھانے والے زیادہ ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ اکثر ایسے ہیں، اکثر ایسے ہیں۔ جمہوریت کو تو قرآن ہمیشہ لا یعقل کہتا ہے، لا یعلمون کہتا ہے، لا یؤمنون کہتا ہے، جاہل کہتا ہے، بے دین کہتا ہے، خدا سے غافل کہتا ہے۔ اکثریت انسانوں کی تو پھر ایسے ہے۔ اس لیے آگے جو کہا ہے انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان کی مذمت نہیں کی بلکہ یہ انسان کی اکثریت کا جو حال واقعہ تھا اس کا اظہار کیا ہے۔ تمام مفسرین یہ بات لکھ رہے ہیں، عام طور پر بول چال میں یا ہمارے مقررین اپنے زور خطابت میں یہ کہتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان جاہل، انسان ظالم۔ تو انسان جاہل، انسان ظالم یعنی جو طبقہ انسانیت کا دین سے دور ہے، دین کی امانت میں کوتاہ ہے، ان کا حال واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ بیچارے ظلم کر رہے ہیں، وہ بیچارے اپنے انجام سے ناواقف ہیں۔ عملی لحاظ سے وہ ظلوماً بنے ہوئے ہیں اور علمی لحاظ سے وہ جہولاً بنے ہوئے ہیں، وہ طبقہ انسانیت کا جو دین کی امانت میں کوتاہ ہے۔ ورنہ تمام انسانوں کے بارے میں مذمت ہی یہ بات نہیں ہے کہ انسان ہے ہی ظالم، انسان ہے ہی جاہل۔ لاکھوں تو انبیاء ہیں اور کروڑوں اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، دین کا بہت بڑا ایک طبقہ ہے لوگوں کا جو الحمدللہ انہوں نے دین کی امانت کو اٹھایا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس لیے کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں اشارہ کیا ہے کہ دین کی محنت کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہیں، دین کی محنت کرنے والے لوگ، ان کو اذیت پہنچانا یہ اپنے ایمان کی خیر منانے والی بات ہے۔ جو طبقہ بھی ان کو اذیت پہنچاتا ہے وہ بیچارہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب اس سارے دین کی امانت جو دی گئی ہے اس میں حکمت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، یہ لِيُعَذِّبَ کا جو لام ہے اس کو لام انجام کہا گیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لِدُو لِلْمَوْتِ، بچے جنو انجام ان کا موت ہوگا، وَبْنُوا لِلْخِرَابِ، عمارتیں بناؤ انجام ان کا ویرانی ہوگا۔ یہ لام انجام کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ جو لوگ اس دین کی امانت کے اندر خیانت کریں گے، چاہے وہ بالکل کھلے عام کریں، چاہے وہ اندر اندر میں دل ہی دل میں چھپ کے کریں منافقت کے ذات، تو یہ دونوں عذاب کے حقدار ہوں گے، انجام ان کا عذاب ہوگا۔ اور جو ایمان والے مرد و عورتیں اس امانت میں کوتاہی نہیں کریں گے یا کوتاہی ہو بھی جائے گی لیکن پھر توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ تو فرمایا انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کیا اس دین کی امانت کو، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، بس انکار کر دیا انہوں نے یہ کہ اٹھائیں اس امانت کو،
وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور ڈر گئے وہ اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان اور اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ انسان ہے اپنے آپ کے لیے ظالم۔ کب؟ جب امانت میں خیانت کرے، دین کی امانت میں کوتاہی کرے، جہولا اور اپنے انجام سے ناواقف۔ لِيُعَذِّبَ اللہ اس کے وجہ اور انجام کیا ہوگا اس امانت کے اندر کمی کوتاہی کا، تاکہ عذاب دے اللہ تعالی منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللہ، اب یہاں اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا وَيَرْحَمُ اللہ، بلکہ فرمایا وَيَتُوبُ اللہ۔ کیسا عجیب لفظ ہے، ورنہ اللہ یہ فرماتے عذاب دے کن کو؟ کافروں کو، مشرکوں کو، اور رحمت کرے کن پر؟ ایمان والوں پر۔ رحمت کا لفظ نہیں بولا، یتوبو کا بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے کمیاں، کوتاہیاں، قصوریں ہوں گی، لیکن اللہ کی طرف سے موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو بھی توبہ کر لے گا رحمت اس کا استقبال کرے گی۔ اس لیے غلطی ہو جانا انسان کے کمال کے خلاف نہیں ہے، یہ ولایت اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں غلطی پر اڑ جانا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو فرمایا اور تاکہ توبہ قبول کرے اللہ تبارک و تعالی، توبہ کی وجہ سے رحمت کرے اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل